فرینڈس، آج کی یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو 10 روپے 5 روپے 100 روپیہ دے کے کسی مسکین کو کسی غریب کو بولتے ہیں کہ اب ہمارے لیے جو ہے نا دعا کرنا تھوڑی بہت، یہ ان کے لیے۔ تو ایک بزرگ تھا جس نے روح کیا ہوا تھا کسی غریب کا، تو وہ سیر سفر کرتا رہتا تھا، مانگتا رہتا تھا۔ اس کے پاس 10 15 کتے ہوا کرتے تھے فقیر کے ساتھ۔ بڑی بات یہ ہے کہ کتا فقیر کو دیکھ کر بھونکتا ہے اور اس کو جو ہے نا اف تک نہیں کرتے تھے کتے، حالانکہ اس کے ساتھ ہی گھومتے پھرتے تھے۔ تو کسی بادشاہ تھا، کسی ریاست کا، بڑی ریاست کا بادشاہ تھا، تو ایک مرتبہ جس جگہ پہ وہ فقیر رہتا تھا اسی جگہ پر وہ رہنے آیا تھا بادشاہ۔ جیسے کہ ابھی ہمارا بادشاہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی سندھ کی طرف چلا جاتا ہے رہنے، کبھی خیبر پختونخوا کی سائڈ، کبھی مطلب جو ہے نا یہ بلوچستان کی سائڈ چلا جاتا ہے۔ ریاستیں ہیں ہماری، یہ سارے اپنے مطلب سسٹم ہے۔ تو وہ ایک جگہ سے جو ہے نا دوسری، جہاں پہ وہ فقیر رہتا تھا اس جگہ پہ رہنے آتا ہے بادشاہ۔ تو فقیر کو پتہ لگتا ہے کہ بادشاہ آیا ہے، ابھی جا کے میں اس سے مل لوں، کچھ لے لوں اس سے، کچھ مطلب باتیں بھی کروں۔ تو جیسے ہی وہ بادشاہ آتا ہے تو یہ جمعہ فقیر اس کے پاس چلا جاتا ہے، صوفی فقیر جو ہوتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو محافظ اس کو روکتے ہیں کہ جمعہ فقیر آپ ایسے چلے جائیں، گیٹ آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، پہچانتے ہیں اس کو کہ یہ کوئی ہے، بزرگ ہے، لیکن اس نے فقیری کا روپ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اس فقیر کو بولتے ہیں کہ آپ خود چلے جائیں، لیکن ان کتوں کو اور اس گدھے کو باہر، آپ گیٹ کے باہر کھڑا کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ بادشاہ کا مال ہے۔ تو وہ فقیر اس کو بولتا ہے جا کے آپ بادشاہ کو بولو کہ میں اپنے کتوں کے ساتھ ہی اندر آؤں گا۔ تو جیسے ہی بادشاہ کو بولتے ہیں ان کے محافظ بادشاہ کے، تو بادشاہ بولتا ہے جیسے آپ کو فقیر بول رہا ہے آپ ویسے ہی کرو، چھوڑو اس کو، آنے دو۔ تو جیسے ہی وہ گیٹ کھولتے ہیں کتوں کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے، گدھے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اندر جاتا ہے پھر اندر کچھ نہ کچھ خیال رکھتا ہے۔ تو وہ جو کمرہ ہوتا ہے، کمرے کے باہر ان کو کھڑا کر کے، کتوں کو، گدھے کو، اور خود اندر چلا جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔ جب وہ بادشاہ سے سامنے بیٹھ کے بات کرنے لگتا ہے تو وہیں پہ بادشاہ بولتا ہے فقیر کو کچھ روپے دے کر، تو بولنے لگتا ہے کہ ابھی مجھے آپ کچھ دعائیں کریں، دعائیں کرے۔ تو فقیر ہنسنے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا رتبہ دیا ہوا ہے، ریاست کا بادشاہ کیا ہوا ہے، آپ پھر بھی مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہو۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو فقیر بولتا ہے بادشاہ کو کہ آپ ایسا کریں، جس جگہ پر میں ہوں آپ ایسا کریں، آپ میری جگہ آپ آ جائیں، اور جس جگہ پر میں ہوں اس جگہ پر آ جائیں، اور مجھے جو ہے نا آپ بادشاہ کی سیٹ پر بٹھا دیں، میں دن رات پھر آپ کو دعائیں دوں گا، دن رات آپ کو دعائیں دوں گا۔ تو بادشاہ ہنسنے لگتا ہے کہ یہ کون سی، یہ وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی آپ بول رہے ہو کہ آپ مجھے دعا کرو، کون سی دعا کرو اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو وہاں پہ وہ بادشاہ ہاتھ جوڑتا ہے، بولتا ہے مجھے بس معاف کر دینا۔ تو فرینڈس، یہ ہے ایک بزرگ کی مثالی باتیں، خیالی باتیں کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کسی کو بھی ہم اگر کچھ روپے دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ابھی ہمیں آپ دعا کرنا، اس کو چھوڑ دو، وہ خود ہی آپ کو دعا کرے گا۔ مطلب کے لحاظ سے کسی کو نہیں دینے چاہیے پیسے۔ تو یہ ہوتا ہے، پھر وہی بادشاہ اس سے معافی مانگتا ہے فقیر سے، بولتا ہے بس مجھے معاف کرنا۔ تو فرینڈز یہ ہوتا ہے، ہاں دعا کرواؤ، لیکن ایسے ہی دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی فیملی سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، جس حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ کسی اور سے دعا کروائیں، کیا پتہ کسی اور کی زبان سے ایسی دعا نکل جائے جس سے آپ کا رکا ہوا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وہ کسی مطلب پہ نہیں، کسی کو کچھ روپے دے کے یا کچھ مطلب دے کر دعا آپ نہیں کروا سکتے۔ تو یہ خیال رکھا کریں، اور جو آپ مانگنے والے آپ کے پاس آتے ہیں جتنا ہو سکے آپ ان کو دعا کریں، اس کو کچھ اس کی مدد پوری کر کے، پوری نہیں کر سکتے جو آپ کے وصیت ہے آپ اتنی اس کو دے دیں، پھر اس کو جو ہے نا آپ دعا دیا کریں کہ اللہ پاک آپ جو ہے نا اس کو اپنی رحمت سے نواز دیں، تاکہ یہ جو ہے نا مطلب اپنے
اپنا کچھ کر سکے، اپنا کھا پی سکے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر نصیحت اچھی لگی ہو تو پھر لائک کرنا اور سبسکرائب بھی کیا کریں پلیز، اور شیئر کریں یا نہ کریں وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔